السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 95 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں: وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے کیا ہے۔ یہود کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ موت کی تمنا کریں، اور مباہلہ میں یہی ہوتا ہے کہ ہر فریق اپنے اوپر موت کی، ہلاکت کی، تباہی و بربادی کی بد دعا کرتا ہے۔ تو یہود نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ہی اصل جنتی ہیں اور ہمارے علاوہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ تو ان کو حکم دیا گیا کہ اگر تم اللہ کے ولی ہو، اللہ کے چہیتے ہو، نیک بندے ہو، اور تم جنتی ہو، تو جلد موت کی تمنا کرو، چلے جاؤ جنت میں۔ مباہلہ میں یہی ہوتا ہے کہ ہر فریق اپنے اوپر بد دعا بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ اگر میں حق پر نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ کو تباہ کر دے، برباد کر دے، موت دے دے۔ تو بہرحال یہودیوں سے کہا گیا کہ موت کی تمنا کرو، تو مکر گئے۔ جیسے نصرانیوں نے، عیسائیوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ نہیں کیا اور پھر گئے، بھاگ گئے مدینہ سے، نجران چلے گئے اپنے علاقے میں۔ یہودیوں نے بھی پلٹی مار دی۔ قرآن نے کہا: وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں نے جو کچھ کیا ہے، جو ان کے کالے کارنامے ہیں، کرتوت ہیں، برے اعمال ہیں، گناہ ہے، اس کی وجہ سے یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ یہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی سچے رسول ہیں، لیکن وہ دل سے نہیں کہتے، زبان سے مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں اور جنت ہمارے نام پہ لکھی ہے، ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے لیے سب جہنمی ہیں۔ ورنہ اگر ان کا دل چیر کے دیکھا جائے تو یہی ہوگا کہ یہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، مگر ان لوگوں نے حسد اور نفرت اور جلن میں آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے کیا۔ یہاں ہاتھ کا تذکرہ کیا گیا، سارے اعضاء کا ذکر نہیں کیا گیا، پیر کا ذکر نہیں ہے، سر کا ذکر نہیں ہے، پیٹ کا ذکر نہیں ہے، ان کے ہاتھ کا ذکر ہے کہ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اکثر گناہ اسی ہاتھ سے ہوتا ہے، اکثر گناہ اسی ہاتھ سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بما قدمت ایدیہم، جو کچھ ان کے ہاتھوں نے کیا ہے۔ تو یہاں اضافت کی گئی ہے ہاتھ کی طرف کہ ان کا عمل، کیونکہ جب بھی کوئی عمل ہوتا ہے تو اس کے اندر ہاتھ کا بڑا دخل ہوتا ہے، ہاتھ کا بڑا دخل ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے بما قدمت ایدیہم کہا کہ ان کے ہاتھوں نے کیا ہے۔ تو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ
اللہ رب العالمین نے یہاں یہ کہا یہودیوں کے بارے میں کہ وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ ان کے ہاتھوں نے جو کچھ کیا ہے اس بنیاد پر یہ موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے پاس کفر ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ یہ جانتے ہیں کہ ہم لوگ غلط راہ پر ہیں، غلط عقیدے پر ہیں، غلط دین پر ہیں. ان کے پاس کفر ہے، اور کفر کے نتیجے میں یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے، موت کی بد دعا اپنے اوپر نہیں کر سکتے ہیں. اگر یہ لوگ موت کی تمنا کر لیتے اس روز، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس دن سے یہودی روئے زمین پر باقی نہیں بچتے، سب کے سب مر جاتے، کیونکہ ہلاک ہو جاتے، بد دعا کر لیتے تو ہلاک ہو جاتے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الجمعہ کے اندر بھی اس مباہلے کا ذکر ہے، اس مباہلے کا ذکر سورۃ الجمعہ کے اندر بھی موجود ہے. ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اسی طرح آیت سورۃ الجمعہ کے اندر بھی ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. یہی آیت ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 95، ایسے ہی آیت سورہ جمعہ کے اندر بھی موجود ہے. اس کے اندر تھوڑا سا حرف بدلا ہوا ہے، حرف الگ ہے. یہاں پہ لن ہے، وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، اور سورۃ الجمعہ کے اندر وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہ لوگ موت کی تمنا کبھی نہیں کر سکتے. سورۃ البقرہ میں لن کے ساتھ ہے اور سورۃ جمعہ کے اندر لا کے ساتھ ہے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے. ظالم کون ہے؟ جو شریعت پر عمل نہ کرے، دین اور شریعت پر نہ چلے، وہ ظالم ہے. شرک کرنے والا ظالم ہے، مشرک ظالم ہے، کافر ظالم ہے. اور جو آدمی اپنے اوپر گناہ کر رہا ہے، ہر گنہگار اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. ہر آدمی جو گناہ کر رہا ہے وہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم ڈھا رہا ہے. اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ظلم اور ظالم کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو مارے، کسی کو کاٹے، کسی کو ستائے، کسی کی زمین اور جائیداد ہڑپ لے. یہ تو ظالم ہے ہی. ظالم وہ بھی ہے جو شرک کرتا ہے، جو کفر کرتا ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے. اور جو شخص گناہ کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم ڈھا رہا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ظالموں کو دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، صفت علم. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. اور جب یہ کہا اللہ رب العالمین کی واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، یعنی کوئی ظالم بچ نہیں سکتا ہے. کوئی ظالم دنیا و آخرت میں بچ نہیں سکتا ہے. وہ اللہ کی نگاہ کے سامنے ہے، اللہ کی نظر میں ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے. لہذا ہر گنہگار کو چاہیے، ہر ظالم کو چاہیے وہ اپنے دل میں یہ تصور بٹھا رکھے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں، جو ظلم ڈھا رہے ہیں، جو معصیت کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہم پر مکمل ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. جیسے کوئی آدمی کیمرے کے سامنے غلط کام نہیں کر سکتا ہے، چوری نہیں کرتا ہے، بچتا ہے، ڈرتا ہے کہیں لوگ دیکھ نہ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے اور اس کے خوف سے ڈرنا چاہیے اور گناہوں کو چھوڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. امین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.